السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، آج کی اس مجلس کا آغاز جن آیات کی تلاوت سے ہوا، سورۃ الملک کی جو آیات تلاوت کی گئیں، ان کا شمار ان آیات میں سے ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بار بار پڑھنے، ان پر غور کرنے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ اس میں وہ بنیادی بات موجود ہے کہ جب تک وہ ہمارے دل و دماغ میں موجود رہے گی، اس وقت تک حالات جو مرضی بدل جائیں، چاہے کتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات میں ہم گھر جائیں اور بے شمار الجھنوں کا شکار ہو جائیں، تو وہ انسانوں کو ہمیشہ صراط مستقیم کی طرف واپس پلٹا دیتی ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی جو باتیں اور معمولات تھیں اور عادتیں تھیں، ان میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ سورۃ الملک باقاعدہ رات کو سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں امیر صاحب کا کہ آپ نے ان آیات سے آغاز فرمایا، اور وہ مرکزی باتیں جو پورا قرآن سکھاتا ہے، جس کا ذکر ان آیات میں بطور خاص کیا گیا، وہ تازہ کر دیں۔ اور اسی ضمن میں میں نے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اگرچہ 2-3 روز پہلے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں شب معراج کے حوالے سے اس آیت کو پڑھا گیا، اور جب بھی رجب کا آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے تو اس آیت کو اور اس آیت سے جڑی ہوئی ان تمام باتوں کو تازہ کیا جاتا ہے، اور یہ تازہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو، ذہن میں کوئی خلش موجود ہو تو اس کا ازالہ ہو، کوئی پست ہمت ہو گیا ہے، کوئی حالات سے مایوس ہو رہا ہے اور مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہے، تو یہ آیات اسے حوصلہ دیتی ہیں، اس کی ہمت بڑھاتی ہیں، کیونکہ رب کائنات نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت اور اس سے جڑا ہوا ایک عظیم الشان واقعہ اور وہ عظیم الشان نعمتیں اس موقع پر عطا فرمائی تھیں کہ جب مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف نہ ہو۔ گلی کوچوں میں، گلیوں بازاروں میں، قبائل میں طرح طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ شیخ ابی طالب جیسی مشکل ترین گھڑی
کہ جس میں کم و بیش 3 برس تک آپ اور آپ کا خانوادہ ہر قسم کی مالی اور نفسیاتی اور جسمانی اذیت کا شکار ہو چکا تھا، اور اس پر مزید یہ کہ آپ کے گھر کی وہ شخصیت کہ جنہیں آپ ہمیشہ بہترین کلمات سے نوازا کرتے تھے اور ان کا ذکر کیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے خاندانی وجاہت کی صورت میں اور اپنے افراد کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی موقعوں پر مدد فرمائی تھی، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ اور خواتین سے نکاح کر لیا تھا، تو اس کے بعد بھی جب کبھی موقع ملتا تو جناب سید الکبریٰ سیدہ خدیجہ کا ذکر فرماتے، ان کی تعریف کرتے۔ تو ایک بار ایک خاتون نے جذبہ انسانی سے مجبور ہو کر یہ کہا کہ ایک وقت گزر چکا ہے ان کو دنیا سے گزرے ہوئے، اور ہم جوان بھی ہیں اور آپ کی ہر طرح سے خدمت بھی کر رہی ہیں، لیکن آپ ہیں کہ بس انہی کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ اس کا تذکرہ کروں کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے خاندان کے ذریعے سے میری مدد کی، میرا سہارا بنی، اور اللہ نے انہی کے بطن سے مجھے ساری اولاد سے نوازا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا، بڑے غم میں تھے، اور پھر اسی دوران ایک اور غم دیگر دشمنیوں اور مشکلات کے ساتھ ساتھ وہ بھی ظاہر ہو گیا کہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے ہر تنگی میں آپ کا ساتھ دیا، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ہر قسم کے دشمن کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے رہے، اور قریش اور اس میں موجود مختلف جو قبائل تھے ان سے یہ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا قطعی طور پر نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے بھتیجے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ پریشان نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ حالات کی طرف دیکھیے کہ دشمنیاں چاروں طرف موجود ہیں، اور 2 بڑی شخصیتیں جن سے آپ ایک تقویت اور سہارا محسوس کرتے تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اسی غم کی شدت کی وجہ سے اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا، عام الحزن قرار دے دیا۔ لیکن عین اسی موقع پر اکثر روایات اس کی طرف ہیں اور متفق ہیں کہ اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا، اور اللہ نے اپنی قدرتیں دکھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو آج سے پہلے کبھی کسی نبی اور رسول کے لیے اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس کا تذکرہ اس سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے، جس کو ہم معراج کے واقعے کی ابتدا کہتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، آج کی اس مختصر مجلس میں اگرچہ آپ بہت ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن انہیں تازہ کرتے ہیں اور اس میں موجود حکمتیں دوبارہ سے سیکھنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی اور اپنے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا تعارف کروا رہے ہیں۔ میں نے سورۃ الملک کی بات اس وجہ سے کی کہ اس میں بھی اسی سے ملتی جلتی بعض باتوں کا تذکرہ ہے، اور اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی قدرتوں پر غور کرنا چاہو
تو غور کر کے دیکھ لو ان آسمانوں کی تخلیق پر، اس زمین کی تخلیق پر، ان کہکشاؤں پر، یہ کائناتیں جو آس پاس موجود ہیں ان پر غور کر کے دیکھو، جو بھی تمہارے پاس وسیلے موجود ہیں ان سب کو استعمال کر کے دیکھ لو، کہیں بھی تم اللہ رب العزت کے کسی کام میں کوئی خرابی نہیں پاؤ گے، کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ اس نے جو بنایا، جہاں بنایا، جیسا بنایا، وہ بالکل باکمال، ایکوریٹ، صحیح ترین انداز میں تخلیق کیا ہے۔ تو جب ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور ساری کائناتیں اور اس کے اندر موجود تمام سسٹمز اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے بنانے والا وہ ایک کامل ترین رب ہے، وہ کامل ترین ہستی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو زمین اس نے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے غلبے کے لیے بنائی ہو، اور جو رسول اس نے تمام لوگوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو، اور جس کتاب کو تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب قرار دیا ہو، وہ کسی موقع پر ناکام ہو جائے، یا اس کے بارے میں لوگ یہ گمان کرنے لگیں کہ اب تو کوئی امید نہیں ہے کہ اسلام کبھی اس زمین پر غالب بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور وہ طرح طرح کی غلط فہمیوں کے شکار ہونے لگیں۔ تو سورۃ الملک میں بھی بنیادی بات یہ سکھائی گئی ہے کہ اللہ کی کائنات میں تخلیق کیا جانے والا ایک ایک ذرہ وہ پوری حکمت، پوری دانائی اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے عین مطابق اسے تخلیق کیا گیا ہے، اور اسی نے ان تمام نظاموں کو بنا کر ہمیں کچھ وقت کے لیے اس کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس کا صرف جز نہیں بنایا، اس کا حصہ صرف نہیں بنایا، بلکہ ہمیں ایک منفرد قسم کا کام کرنے کے لیے زمین پر بھیجا ہے، جو سورۃ الملک میں بتایا گیا کہ ہم نے زندگی اور موت، مرنا اور جینا، یہ تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے بہتر ہو یا نہیں ہو، اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ پورے قرآن میں کہیں ایک بھی موقع پر ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی کہ اگر تم نے اس زمین پر اسلام کو غالب نہ کر دیا اور پورے طریقے سے مسلمانوں کی حکومت قائم نہ ہو گئی تو اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہوگے، تم ناکام شمار کیے جاؤ گے۔ کہیں یہ بات نہیں کہی گئی، ہر مقام پر یہ بات کہی گئی کہ ہم نے جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ کیا ہے، بالکل سوچ سمجھ کر، پورے ارادے کے ساتھ اور باکمال طریقے سے بنایا ہے۔ تمہیں تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم میری زمین پر کچھ وقت جو گزارو گے تو وہ کس کی رہنمائی اور کس کے راستے پر چلتے ہوئے گزارو گے، تو ہم نے تو صرف یہی دیکھنا ہے۔ تو بنیادی کام کیا ہوئے؟ بنیادی کام دو ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی کائنات پر اس کی کارگری، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، اس کی دانائیاں تلاش کرنے کے لیے اس کے نظام پر غور کرتے رہیں، اس میں تحقیق کرتے رہیں، اس میں تلاش کرتے رہیں۔ جہاں اللہ کی کوئی بڑی قدرت نظر آئے فوراً کبھی سبحان اللہ کہہ دیا، کبھی الحمدللہ کہہ دیا، کبھی اللہ اکبر کہہ دیا، اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اے اللہ تو ہی واقعی اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا ہے، اور کبھی اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہم تیری کائنات میں تیرا بندہ بن کے رہ رہے ہیں، کوئی حکمران بن کے اور کوئی زبردست بن کے نہیں آ رہے، بلکہ ہم تیری حکم کے پابند اور تیری بندگی میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو یہی دو باتیں ہر چیز میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو اسی تناظر میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت پڑھی
اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پہلا لفظ ہی انسان کو روک دیتا ہے اور روک کے اسے سمجھاتا ہے کہ کیا تم نے سبحان کا معنی سمجھ لیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم ہر نماز میں تسبیح کے طور پر پڑھتے ہیں، ہر رکوع میں سبحان ربی العظیم آپ دہراتے ہیں، ہر سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک تسبیح ہے جو ہم نے لفظوں کی صورت میں اپنی زبان سے ادا کر دی؟ نہیں، یہ ایمان اور یقین کی وہ بنیاد ہے کہ جس کے بعد سینکڑوں قسم کے سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اکثر آج کل کی مجالس میں، ریڈیو ٹی وی میں، میڈیا پر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا حکم کیوں دیا ہے، یہ حرام کیوں ہے، وہ حلال کیوں ہے، یہ کیوں کرنا چاہیے، وہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، آخر اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا خرابی ہے۔ یہ تمام سوالات وہ لوگ کرتے ہیں جو سبحان پر غور نہیں کرتے، کیونکہ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہر فعل، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہر نظام، اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہر کام ہر قسم کے عیب سے اور خامی سے پاک ہے۔ جو کچھ اس نے کہا درست کہا، صحیح کہا، 100% درست کہا۔ تو جب آدمی اس یقین کو اور اس ایمان کو تازہ کرتا ہے تو پھر جب بھی اسے قرآن کی آیات میں یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بس اسے صرف ایک ہی چیز کی تصدیق کرنی ہے کہ کیا واقعی یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، اور جب اسے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے تو پھر وہ کہہ دے کہ ہاں مجھے تو یہ لازماً کرنا ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور اس نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ میں جب بھی اس طرح کی بات احباب کے سامنے، دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں تو پاکستان کے ایک ادیب کا ایک ڈرامہ اگرچہ تھا لیکن ایک حقیقت سمجھانے کی اس نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں جگہ دے اور مغفرت فرمائے۔ اشفاق احمد صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ ایک دیہاتی آدمی جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں اور مسلمان اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس کی اسے تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ ان پڑھ بالکل تلاوت کا کوئی معمولی سا بھی حصہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، باقاعدہ وضو کر کے قرآن اپنے سامنے رکھتا اور اس کے ایک ایک حرف پر اپنی انگلی گھماتا، اور اس کی تلاوت کیا ہوتی تھی کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے۔ پڑھنا بے شک نہیں آ رہا لیکن قرآن مجید کی الفاظ پر اپنی انگلیاں گھما کر وہ اپنے اس ایمان کا اقرار کیا کرتا تھا کہ اے اللہ جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے۔ تو سبحان کا اصل معنی یہ ہے، سبحان محض ایک لفظ نہیں ہے کہ جو میں نے 33 بار پڑھ لیا، 100 مرتبہ کہہ دیا، 1000 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھ لی۔ یہ ایمان اور یقین کا وہ باکمال حصہ ہے کہ جس کے بعد ایک بندہ مومن در حقیقت اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے۔ تو پھر اس کی طرف سے جو جو حکم سمجھ میں آتا رہے بس اس پر سر جھکا کر تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیات کا آغاز اور کئی سورتوں کا آغاز سبحان کے لفظ سے ہوا ہے۔ آج بھی اس سورت کا آغاز اسی لفظ سے ہو رہا ہے، سبحان۔ پھر فرمایا الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ کا معنی ہے رات کو چلا،
لیکن جب اس کے بعد بی کا حرف لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ چلایا، الذی اسرا بعبدہ، جس نے چلایا اپنے بندے کو، یا اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ کیا جائے گا کہ جو لے گیا اپنے بندے کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ پہلی غلط فہمی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، جو اس وقت سے کہ جب سے یہ شب معراج کا واقعہ رونما ہوا آج تک کچھ لوگوں کے ذہن میں خلش پیدا کر رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بغیر کسی اس وسیلے کے جو نظر نہیں آ رہا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے جائے، رات کے ایک حصے میں 7واں آسمان پار کر جائے، پھر واپس بھی لوٹ آئے اور دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس وقت بھی وہ اعتراض کرتے تھے اور آج بھی جو غیر مسلم ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، کچھ نادان مسلمان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو خواب میں ایسا ہوا تھا، وہ خیال میں ایسا ہوا تھا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایک طرح کا اعتراض ہے۔ اور اس اعتراض کا جواب جناب صدیق اکبر نے اسی لمحے دے دیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کے سامنے وہ پوری داستان سنائی تو ان میں سے ایک شخص جناب ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھا آپ کا صاحب کیا کہہ رہا ہے آج کل، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کو یہاں سے گیا تھا مسجد اقصی کی طرف، وہاں سے 7واں آسمان میں نے پار کیے اور مختلف قسم کے منظر دیکھے، پھر میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ تو ابوبکر صدیق، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ واقعہ در حقیقت ایمان کا واقعہ ہے، انہوں نے صرف یہ تصدیق کی کہ کیا واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل، ہم خود سن کے آئے، ہمارے سامنے کہی ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کوئی اور انہونی بات کا وہ تذکرہ کرتے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا، اور اسی وجہ سے وہ صدیق کہلائے۔ تو جس طرح قرآن کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ بالکل برحق اور سچ کہا گیا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمارا یہی یقین ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لے گیا، تو جب یہ نسبت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو یہ سوال ویسے ہی غلط ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے گئے تھے۔ جو لے گیا ہے یہ تو اس کی قدرت پر ایک طرح کا اعتراض ہے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ رب العزت انہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے، آفتاب کو ذرہ بنا سکتا ہے، زندہ کو مردہ بنا سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کائناتوں کو پلٹ سکتا ہے، اور تمام کائناتیں اس کے لفظ کن سے بن کے اس کے لفظ کن کے نظام کے مطابق چل رہی ہیں۔ بڑی سی بڑی کہکشاں کو بھی اس کے حکم سے نہ انکار ہے، نہ وہ نافرمانی کے بارے میں سوچ سکتی ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو پھر یہ بھی کون سی ایسی مشکل بات ہے۔ دوسری حکمت اور دوسری دانائی جو آج کی مجلس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی فعل بیکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اس کی قدرت کاملہ میں تو یہ ہے ہی کہ وہ کچھ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں تمام مسافتیں طے کرنا اور زمین سے آسمانوں کی مسافتیں طے کرنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ممکن ہے اگر اس کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے راستے پر چلو گے تو یہ بھی تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بے شمار انہونی اور بالکل جو گمان میں بھی نہیں آ سکتا وہ باتیں ہوتی رہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی اور کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں، تو اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔
کہ اللہ کے بن جاؤ گے تو یہ کائنات تمہارے لیے محکوم ہو جائے گی، تم حاکم بن جاؤ گے، وہ مسخر کر دے گا کائنات کی ہر شے کو اور کامیابی تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ تیسری حکمت اور دانائی، ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں لیکن انہیں تازہ بھی کر رہے ہیں اور اس میں کچھ اضافہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تیسری دانائی کی بات کہ آخر اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا اہتمام کیوں فرمایا؟ تو اس کی مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تفسیر اور توجیہ کی ہے۔ جو بات مجھے قرآن و سنت کو پڑھنے اور غور کرنے کی صورت میں سمجھ میں آئی، جسے اللہ کے بے شمار نیک بندوں نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ جب یہ موقع، یہ رونما ہوا، یہ واقعہ، تو اس وقت دو بڑے مرکز تھے۔ ایک خانہ کعبہ جو دنیا میں اللہ کا سب سے پہلا گھر اور دنیا میں اللہ کی سب سے پہلی مسجد جسے بنایا گیا تھا، ایک وہ ہے، اور دوسرا مسجد اقصی کہ جسے اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کا مرکز بنایا تھا، اور قریب کے زمانے میں انتہائی جلیل القدر بہت سارے رسول اور انبیاء اسی مقام پر پیدا ہوئے اور وہی ان کا مرکز ٹھہرا، وہی ان کا قبلہ بنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب مسیح علیہ السلام تک، اور ان سے پہلے جناب اسحاق علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب یحییٰ، جناب زکریا اور بہت سارے انبیاء، یہ سب اسی مقام پر موجود تھے اور موجود رہے مختلف ادوار میں۔ اور آسمانی وحی پر یقین کرنے والوں کا مرکز وہ اس وقت مسجد اقصی ہی تھا، کیونکہ تمام یہودی اور تمام مسیحی وہ اسی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے تھے۔ مسجد حرام یہ بت پرستوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے۔ تو مکہ اور مسجد حرام کا نظام ان بت پرستوں اور مشرکوں نے خراب کر دیا تھا، اور مذہبی پیشواؤں میں سے یہود و نصارہ کا مرکز مسجد اقصی وہ بھی مختلف انداز میں مختلف قسم کی خرابیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ شرک کرنے کے اعتبار سے جناب مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا جا چکا تھا، جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا جا چکا تھا۔ شریعت کو بدلنے کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے علماء نے آسمانی وحی میں آنے والی بہت ساری تعلیمات کو بدل کے رکھ دیا تھا، بہت سے حلال کے کام حرام کر دیے، بہت سے حرام کام حلال کر دیے تھے۔ تو گویا کہ شریعت کا نام موجود تھا لیکن شریعت مسخ ہو چکی تھی، وہ اس وقت کے مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن چکی تھی، جس کا جب دل چاہتا وہ اس میں سے کسی چیز کو حکم کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرو، اور اپنی مرضی کی باتیں اس کے اندر شامل کر دیتا۔ اس حوالے سے ایک اشارہ بعض نوجوانوں کے لیے قابل غور ہوگا